تلبيل الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي حبك تقوى وإيمان وحبك كفر ونفاق علي خير لك ومن أبى فقد كفر. محترم مولانا مستقیان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. بلا کسی تنویر اور بلا کسی صرف الفاظ کے مولا کی فضیلت کا وہ سلسلہ جو چل رہا ہے اسی پہ گفتگو تھوڑی دیر اور مسائل. جب امیر شام کو یہ پتہ چلا کہ جب وہ مدینے آیا اور اسے پتہ چلا کہ ابن عباس جو خاندان بنی ہاشم سے تھے اور مفسر قرآن تھے، کسی نے آ کے کسی کاریگر نے آ کے امیر شام سے کہا، حاکم شام سے کہا کہ حاکم شام کا مجھے پتہ بھی ہے کہ ابن عباس پورے مدینے میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں. تو کہا امیر شام نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ آپ بنی ہاشم قرآن کی تفسیر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ قرآن ان کے یہاں نازل ہوا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کرے، وہ قرآن کا درس دے. لیکن شکایت کرنے والا آدمی جب اس نے دیکھا کہ بات میری پوری نہیں ہوئی تو اس نے پھر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کی آڑ میں ابن عباس علی کے فضائل اور علی کے ولایت کا درس دیتے ہیں. جیسے ہی امیر شام نے، حاکم شام نے یہ سنا کہ علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں مدینے کے گلیوں گلیوں میں اور کوچوں میں ابن عباس کے ذریعے، تو کہا کہ ابن عباس کو میرے دربار میں طلب کرو. ابن عباس کو بلایا گیا، بس اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. ابن عباس کو بلایا گیا، ابن عباس آئے. ابن عباس سے امیر شام نے کہا: ابن عباس تمہیں قرآن کی جتنی تفسیر کرنی ہے کرو، جس آیت کی تفسیر کرنی ہے کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری تفسیر میں علی نام لے پائے، علی کا ذکر نام لے پائے، اور خبردار تمہیں حق نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر اور درس کے نام پر علی کا ذکر کرو. جبکہ امیر شام کو کیا پتا کہ قرآن علی کے بغیر تفسیر ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کا ذکر علی کے بغیر ہو جائے یہ ممکن نہیں. پیغمبر نے فرما دیا: علی مال قرآن والقرآن مال علی. جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوں گے وہی قرآن ہوگا. اب بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے ابن عباس اور امیر شام کے درمیان. یہ گفتگو اس لیے خوبصورت نہیں ہوئی کہ امیر شام کر رہا تھا، یہ گفتگو اس لیے خوبصورت ہوئی کہ اس گفتگو میں علی کا ذکر ہو رہا تھا. کہا کہ ابن عباس نے کہا کہ تو کیا کہتا ہے کہ میں قرآن کی آیتوں میں علی کا نام لیتا ہوں؟ کیا تجھے پیغمبر کی حدیث نہیں معلوم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کی تفسیر بالرائے کرے گا، اب اور میں تفسیر بالرائے تو آپ جانتے ہیں، منمانی کی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں نہ تو اجتہاد میں قبول ہے اور نہ تو تفسیر میں قبول ہے. رائے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوگا آل محمد کے حکم سے ہوگا. نہ کوئی ہمارا مفتی اور مجتہد فتویٰ دے گا، نہ کوئی مسئلہ بیان کرے گا مگر یہ کہ اس پر آل محمد کی حدیث کی مہر لگی ہو. اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مرجعیت کی تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ وہ غیر معصوم نہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی فتویٰ 14 معصومین میں سے کسی ایک کی سند اور مہر کے بغیر ایک فتویٰ بھی نہیں دیتے ہیں. تو ہم ان کی تقریر نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے ذریعے آل محمد کی تقریر کرتے ہیں. ان کے ذریعے آل محمد کی تقریر کرتے ہیں. زیادہ تو یہ نہ کہ ہم غیر معصوم کی، وہ غیر معصوم ہے، وہ تو خود کہتے ہیں غیر معصوم. بیٹھ جائے تاکہ تم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جس نے بھی تفسیر کی رائے کی قرآن کی آیت کی اللہ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا. تو امیر شام نے کہا کہ بالکل
میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. تصدیق کون کر رہا ہے؟ امیر شام. رسول کی حدیث جو جانتا تو سنتا تھا، اس نے بھی سنی ہے رسول کی حدیث. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے ابن عباس کا تجھے پتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا ہے؟ رسول نے فرمایا کہ اس آیت میں منذر سے مراد میں ہوں اور حاجی سے مراد علی ہے. تو اب جانتے ہیں یہ شام گھبرا گیا، بے چین ہو گیا، کہنے لگا قرآن میں کیا یہی ایک آیت ہے؟ کیا کوئی دوسری آیت نہیں ہے جس میں علی کا قصیدہ نہ ہو؟ تو پھر کہا کہ کوئی اور آیت پڑھو، اس آیت کو چھوڑ دو، اس میں علی کا قصیدہ ہے. پھر ابن عباس نے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا. پھر ابن عباس نے جیسے ہی آیت پڑھی اپنے شام کہنے لگا ارے یہ کون سی آیت تم نے پڑھی؟ اس میں بھی تو علی ہی کا قصیدہ ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب علی نے انگوٹھی زکات میں دے دی تھی حالت رکوع میں. دیکھیے آپ جملے کی قدر کیجیے. مفسر قرآن ہے ابن عباس، لیکن تفسیر کر رہا ہے امیر شام. وہ خدا کے لیے بیدار ہو جائے. اور تفسیر بھی کس کی فضیلت کی؟ علی کی فضیلت کی. امیر شام ابن عباس نے نہیں کہا کہ علی ہے اس میں، امیر شام کہہ رہا ہے یہ تو علی کی فضیلت کی حدیث ہے. یہ تو علی نے جب زکات کیا تھا تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. امیر شام بھی جانتا تھا انگوٹھی کس نے دی تھی، آیت کس کے لیے نازل ہوئی تھی. کیا کوئی اور آیت پڑھو؟ پھر آیت پڑھی. ابن عباس نے کہا انما یرید اللہ لیذهب الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک مرتبہ جیسی ہی آیت سنی کہا اس میں بھی تو علی کا قصیدہ ہے، یہ علی کی عصمت اور طہارت پر دلیل ہے. کوئی اور آیت قرآن میں نہیں ہے کیا؟ اس آیت کو چھوڑو، کسی اور آیت کو پڑھو. پھر ابن عباس نے آیت پڑھی. کیا پڑھی؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. کہ جیسے ہی آیت پڑھی ایک مرتبہ میرے شام کہتا ہے اے ابن عباس پھر تم نے علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. اس آیت میں بھی تو علی کا ہی قصیدہ ہے، کیا قرآن میں کوئی اور آیت نہیں ہے؟ پھر ابن عباس نے آیت پڑھی وقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا. اب مجھے پتا نہیں امیر شام آیتوں سے بھاگ رہا ہے یا علی سے بھاگ رہا ہے. علی کے چکر میں قرآن سے فرار کر رہا ہے. یہی ہوگا جب علی سے دشمنی کرو گے تو قرآن سے بھاگتے ہوئے نظر آؤ. علی کی دشمنی قرآن سے دور کر رہی ہے. کیا کوئی اور آیت نہیں ہے؟ یہ تو تم نے مباحثے کی آیت پڑھی، اس میں بھی علی کا قصیدہ ہے. ابن عباس بھی سبق سکھا رہے ہیں. کیا کوئی اور آیت پڑھو، اسے چھوڑو. آیت چھڑوا رہا ہے. کہا کہ ابن عباس نے پھر آیت پڑھی اور پھر اس کی پیشانی پہ بل آ گیا. ابن عباس نے پڑھی اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اب ابن عباس نے ابن شام کہتا ہے پھر تو نے علی کا قصیدہ پڑھ لیا. اس میں بھی تو نبأ عظیم سے مراد علی لفظ بتا رہا ہے ابن شام کہ اس میں نبأ عظیم سے مراد علی ہے. تفسیر کون کر رہا ہے؟ جو علی کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن کے اس لفظ میں علی چھپے ہوئے ہیں. میں کیا کروں امیر شام کا؟ امیر شام قرآن کے ایک لفظ میں علی نہیں ہے. قرآن کے بسم اللہ سے لے کر آخری آیت تک جہاں جہاں جاؤ گے علی علی نظر آئے گا. اس میں بھی علی ہے. اس آیت کو چھوڑو، دوسری آیت پڑھو. جیسے ہی دوسری آیت دکھائی تھی ابن عباس نے پھر آیت پڑھ دی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مسلمانوں کے اتحاد کے لیے جو ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ مسلمان مل کر رہیں. امام خمینی نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کر رہیں، سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا کسی بھی فرقے کے مسلمان ہو، مل کر رہیں. کیوں مل کر رہیں؟ کیونکہ مسلمانوں سے امام خمینی نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو تمہارا مل کر رہنا اس لیے ضروری ہے کہ تم ہاتھ کھولنے اور بند کرنے پہ لڑائی کرو گے اور دشمن تمہارا ہاتھ کاٹنے کی کوشش میں پڑا ہوا ہے. لہٰذا تم کوشش کرو کہ مل کر ہو. عقیدوں کا جھگڑا الگ ہے، جن چیزوں پر اتحاد ہے اس پر ملو، جن کے اختلاف ہو اسے چھوڑو. بس دو تین جملے اور اس کے بعد سے رکھتے مسائل. ایک مرتبہ امیر شام کہتا ہے کوئی اور آیت پڑھو تو کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم. ہم فی مختلف کا اما یتساءلون عن النبأ العظیم پڑھنے کے بعد پھر کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور امیر شام کہتا ہے میں جانتا ہوں اس آیت میں بھی علی ہے. حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی جسے پکڑنے کے لیے اللہ نے کہا ہے وہ رسی کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ علی ابن ابی طالب ہے. یعنی امیر شام بتا رہا ہے قرآن میں
इस आयत को छोड़ो, कोई और आयत पढ़ो। फिर इब्न अब्बास ने कहा कि या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, गदीर तक ले आए। कहा इब्न अब्बास फिर तुमने अली का कसीदा पढ़ा, इसमें अली की विलायत का जिक्र है, कोई और आयत पढ़ो। फिर इब्न अब्बास आयत पढ़ी साइल बेअज़ाबिन वाहिद। जब अली के दुश्मन ने रसूल से कहा, अपनी तरफ से ऐलान किया है तो आप पर अज़ाब नाज़िल हो, अल्लाह की तरफ से किया है तो उस पर अज़ाब नाज़िल हो। उस पर आयत नाज़िल हुई साइल, यानी अज़ाब खुद नहीं आई है, वो खुद अज़ाब मांग रहे हैं। क्या ये आयत भी अली की शान में है? अली की फजीलत इससे जाहिर होती है। यानी इब्न अब्बास आयतें सुनाते सुनाते जो आयतों से फरार कर रहा था अली की दुश्मनी में, आयतें सुनाते सुनाते इब्न अब्बास अमीर शाम को, हाकिम शाम को गदीर के मैदान में ले आए। और कैसे लाए? अली की फजीलत की आयतों की जंजीरों में ऐसा जकड़ा कि घसीटते हुए, खींचते हुए गदीर के मैदान में ले आए और कहा, देख अगर आयतों से भागेगा तब भी अली से नजात नहीं मिलेगी, कुरान से भागेगा तब भी अली से नजात नहीं मिलेगी, गदीर का मक्तल होगा, तेरे अकीदे का गला कट जाएगा। गदीर के मकसद तक खींच के ले आए। और गदीर मकसद है अली के दुश्मनों के लिए, हमारे लिए जश्न की जगह है, अली के दुश्मन के लिए मकसद है। और गदीर की कद्र करो। आखिरी इमाम को जब देखा किसी ने क्या दो जुमले उसके बाद रखते में साहब, आठवें इमाम को जब किसी ने देखा कि आशुर के दिन आपके सर बाल बिखरा हुआ है, अमामा हटा हुआ है, चेहरे पे खाक कर किसी ने पूछा आप आशूर को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? तो इमाम ने फरमाया अनला तनसौनहु कमा नसीतुमुल गदीर, हम आशूर को इसलिए अहमियत देते हैं ताकि तुम कहीं आशूर को भी गदीर की तरह भूल न जाओ। ये है अहमियत। जब आयतें खत्म हो गई तो इब्न अब्बास से अमीर शाम ने कहा कि इब्न अब्बास, क्या कोई ऐसी आयत नहीं है जिसमें अली न हो? इब्न अब्बास कहते हैं अमीर शाम, भला मैं कैसे अली के हक की आयत सुना दूं? पूरा कुरान तो अली के कसीदे से भरा हुआ है। कौन सी आयत में सुना होगा? अमीर शाम ने खुद एक आयत सुना दी। ये आयत पढ़ो। जैसे ही आयत सुनी अमीर शाम से, इब्न अब्बास ने मुस्कुराने लगे। इब्न अब्बास ने कहा मुस्कुरा क्यों रहा है? मुस्कुरा क्यों रहा है इब्न अब्बास? इब्न अब्बास ने कहा कि जो आयत तूने अली से निजात के लिए पढ़ी है, इसके अंदर भी अली का कसीदा मौजूद है। कायदा हम अली कहां से आ गए? अरे अली तो कुरान के आगाज में ही मौजूद है। हर आयत, हर सूरे को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह करते हो, बिस्मिल्लाह के बे के नुक्ते में अली मौजूद है। कहा इसमें अली कहां से आ गए? कहा इब्न अब्बास ने कहा मेरे शाम, क्या तुझे याद नहीं है मदीने में एक बार जलजला आया था? जब जलजला आया मदीने के लोग परेशान हो गए, जलजले से निजात कैसे पाए? अबू तालिब का बेटा चलता हुआ आया और जमीन की तरफ देख के कहने लगा ऐसा तो सिलता रहा। ये जुमला कहने के बाद अबू तुराब ने तुराब पर पैर मारा और मारने के बाद से कहा ऐ तुराब, हरकत को बंद कर दे, तुझे अबू तुराब हुक्म दे रहा है। हरकत को बंद कर दे, तुझे अबू तुराब हुक्म दे रहा है। अब अमीर शाम कहता है मैं मान गया, कुरान को अली के बगैर पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ये मान गया। ये है अली की फजीलतें कि जिसको बहुत छुपाने की कोशिश दुनिया ने की, लेकिन अली की फजीलतें न कल छुपी थी, न आज छुपी है, न कयामत तक छुपने वाली। पूरी करबला जो है वो बग़्ज़ अली के नतीजे में है। चाहे वो मुस्लिम का कत्ल हो मुक़द्दमे करबला की शक्ल में, चाहे वो मुस्लिम के शहजादों का कत्ल हो। ये कैसे शहजादे थे? चांद जैसे शहजादे। जब मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, 18,000 का हुजूम था और उसी हुजूम में ये 2 चांद से बच्चे खो गए। मुझे अपनी तफसीली वाक़या 2-3 जुमले मुसीबत के करूंगा। आप तो ऐसे ही माशाल्लाह बड़े
مرثیہ میں آپ گریہ کنا ہو چکے ہیں، بہت کا مرثیہ آپ نے سنی، اور یقیناً مرثیہ پڑھنا، مرثیہ سننا اور اس پہ گریہ کرنا زہرا کی دعاؤں کی سند ہے۔ آل محمد کے رونا بدنصیب ہے وہ انسان کے جو یہاں آئے اور روئے بغیر چلا جائے۔ نہیں رونا آتا چیخو چلاؤ، امام نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی مصیبت سے رونا نہ آئے تو فرشتے اللہ تو خوش آنکھوں سے مت رہو، ہماری کسی مصیبت کو اگر تمہیں رونا نہیں آتا ہے تو اپنی کسی مصیبت سے رو۔ اگر تمہیں ہماری مصیبت سے رونا نہیں آتا ہے تو اپنی کسی مصیبت سے رو، لیکن فرشتے اللہ کو خوش آنکھوں سے مت رہے۔ مسلم کے دونوں چاند کنارے کہیں کھو گئے۔ ایک خاتون نے دیکھا جو حارث کی زوجہ تھی، اس نے ان دونوں چاند کے بچوں کا چہرہ جو پیڑ کے اوپر کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سن رہے تھے کہ مسلم کو مارو، مسلم کو مارو، مسلم کو مارو۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ کس مسلم کی بات کر رہے ہیں، کہیں میرے پاپا مسلم تو نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتانا نہیں چاہا اور سوچا کہ چھوٹے بھائی کو بتاؤں گا تو یہ رونے لگے گا۔ ایک مرتبہ کہا نہیں یہ میرے پاپا مسلم نہیں ہے، اور یہ کہنے کے بعد بڑا بھائی بھی رونے لگا۔ چھوٹے بھائی نے یہ ہماری صدور میں شیخ نے بیان فرمایا ہے، چھوٹے بھائی نے جب پوچھا اور بڑے بھائی نے بتایا تو چھوٹے بھائی کو بتاتے ہوئے بڑے بھائی نے رونا شروع کر دیا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا بھیا تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا، تم بتا رہے ہو یہ کوئی اور مسلم ہے اور آنکھوں سے آنسو گر کے جا رہے ہیں۔ اچانک اس بی مومنہ کا گزر ہوا زندہ ہے، آباد ہوئے ہیں۔ آپ نے گریہ کیا، حسین کی اماں علامہ دربندی کہتے ہیں یہاں کھڑی ہو گئی دعا کرنے۔ علامہ دربندی کے جملے کہ وہ بالوں کو بکھرا کر 18 سال کی بوڑھی حسین کی اماں دعا کرتی، کیونکہ امت نے 18 سال یہ پورا کر دیا۔ آئے کنویں کے اندر پانی میں اکثر چاند صاف نظر آتے ہیں، تو دیکھے کنویں میں جیسی نظر ڈالا پانی نکالنے کی نظر ڈالی تو دیکھا تو چاند سے چہرے کنویں کے پانی پر نظر آ رہے ہیں۔ پلٹ کے دیکھا تو پیڑ پر دو بھائی باہوں میں باہیں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بچے تم کون ہو؟ دونوں بچوں نے کہا ہم کوئی نہیں۔ بچے اتنے ڈر گئے تھے، کہا ہم کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بیوی کہتے گھبراؤ مت، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کون بچے ہیں یہ؟ تو جو غریب باپ سے جدا ہو گئے ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جب جناب مسلم آ رہے تھے ان کو لے کر اور راستے میں جانور ذبح ہو رہے تھے تو دونوں بھائی سہم گئے اور گلے خرید کے بابا سے نپٹ گئے کیونکہ ان سے خون دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ لے کے آئے اپنے گھر، آنے کے بعد کہا کہ یہی رہیے گا، شور نہ چاہیے گا، آواز نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد حارث آیا، تفصیل نہیں پڑی، حارث آیا، آنے کے بعد اسے پتہ چل گیا، بچوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ مرتضیٰ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جلدی تمہاری ملاقات ہم سے ہوگی۔ دونوں بچوں نے سمجھ لیا آخری رات ہے، اب اس کے بعد ہمارا قتل ہو جائے۔ ایک مرتبہ اب سنیے یہاں سے مسائل کے چند جملے۔ حارث کو پتہ چلا کہ تم کون ہو؟ کہا ہم بچے تو سچے تھے، مسلم کے بیٹے ہیں۔ حارث نے کہا تم نے پورے شہر میں ڈھونڈا ہو، تم ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک مرتبہ خوخار بندوں سے دونوں بچوں کی زلفوں کو پکڑا اور پکڑ کے کھینچتا ہوا فرات کے کنارے لیا، فرات کے کنارے لے آیا۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سنا دونوں بھائی کہہ رہے تھے پہلے مجھے قتل کر، پہلے مجھے قتل کر۔ بڑے بھائی سے پوچھا تو کیوں کہہ رہا پہلے مجھے قتل کر؟ اس لیے رسولہ بڑے بھائی نے کہا ہماری اماں نے کہا ہے بڑا بھائی باپ ہوتا ہے، بڑا بھائی باپ ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بیٹے کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے گلے میں گلا رکھ دیا کہ پہلے مجھے قتل کر۔ تو کیوں قتل ہونا چاہتا ہے؟ ایک مطلب بچے نے کہا میں نے اماں سے سنا ہے کہ بڑا بھائی باپ ہوتا ہے، چھوٹا بھائی بیٹے کی حیثیت سے ہوتا
دیا گیا، لیکن ہماری صدور میں بیان کرتے ہیں کہ دونوں شہزادے جب باہوں میں باہیں ڈال کے کھڑے تھے اور دونوں کا گلا ملا ہوا تھا، ظالم نے خنجر اٹھایا، تلوار چلا دی، دونوں کے سر ایک ساتھ دیکھا کہ دو سر ہیں جس میں چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، سور کا سر نظر آ رہے ہیں، کہا یہ چہرہ کیوں نہیں دکھتا؟ کہا ان کے خون سے ان کا چہرہ رنگین، کہا ان کے سر بھولے گئے، ان کے سر بھولے گئے، جانتے جب سر بھولے گئے، آپ کو یاد ہے نا زلفوں کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا، زلفوں کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا، جب سر بھولے جانے لگے تو بال زمین پر گرنے لگے، جب بال گرنے لگے ابن زیاد کہتا ہے یہ ان کے بال جو گر رہے چہرے سے، کہنے لگا میں نے ان بچوں کے زلفوں کو پکڑ کر خوراک کا پھینکا ہے، اسی وجہ ان کے بال گرے، زندہ رہے آباد رہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان رو رو کر مر جائے تو کم خدا آپ کو زندگی عطا کرے، اللہ کرے اپنے ساتھ بھی ہر یہاں موجود شخص کو حرم بنائے اور اسے شہزادی حیات عطا کرے۔ جب سے بھول گئے نا بالکل جان کو دیکھا کہ دو چاند سے چلے، جملہ کیا کہا؟ اس نے جملہ کہا کہ ان چاند جیسے بچوں کو قتل کرنے میں تجھے شرم نہیں آئی؟ عزیزو سوچو، جو بچہ ظالم کی نظر میں چاند ہو وہ اپنی اماں کی نظر میں آخری فکرہ جب کربلا سے قافلہ کوفے کے دار الامارہ کے پاس سے گزرا تو مسلم کا سر ٹنا ہوا تھا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جیسے ہی زینب نے یہ آواز سنی سجاد سے کہا اے سجاد اس عالم غربت میں ہمیں ہمارے بھائی کو سلام کون کر رہا ہے؟ پھوپھی جان ذرا دار الامارہ کی دروازے میں دیکھیے مسلم بھائی مسلم پتا کا سر ٹنا ہوا ہے، پتا مسلم کا سر ٹنا ہوا ہے۔ زینب نے سلام کا جواب دیا، حسین کو بھی سلام کیا، زینب کو بھی سلام کیا، قافلہ آگے بڑھا، لیکن ایک بیوی تھی جو آگے نہ بڑھی اور مسلم کے سر سے مخاطب ہو کے آخری جملہ مخاطب ہو کے کہنے لگی اے مسلم، ارے جو میرا حال ہوا وہ تمہیں پتا ہے، جو تمہارا حال ہوا وہ مجھے پتا ہے، لیکن مسلم ارے میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے، ارے وہ کہاں گئے، ارے مجھے بچے چاہیے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا ام الائمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم انیس النفور، ایها المدفون بارض، السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء راضی بالقدر وقضاء روحی الجسم لك الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان، السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. بہت اچھے بہت اچھے آپ دل خوش کر دیا آج آپ نے ماشاء اللہ. اور سب ٹھیک